السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم میاں محمد افضل الحجاز دعا خانہ سے۔ دعا ہے ناظرین اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، زندگی ایک انمول تحفہ ہے اور یہ بہت ہی قیمتی سانسیں ہیں۔ ان کی حفاظت کرنا بلکہ ان کو پاکیزہ رکھنا بہت ضروری۔ انسان کی روح کے اندر بھی صفائی رہنی چاہیے، گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح انسانی باڈی کے اندر بھی صفائی رہنی چاہیے، نہ کہ گندگی رہنی چاہیے۔ تو پھر یہ انسان اللہ کے ہاں تقوی والا اور پرہیزگار کہلائے گا۔ تو ناظرین، پچھلے 2 دن سے ہم بات کر رہے ہیں جگر کے بارے میں کہ جگر کیا ہے۔ جگر جو ہے انسانی باڈی کے اندر بہت اہم رول کردار ادا کرنے والا ایک میجر آرگن ہے اور یہ ہمارے رائٹ سائڈ پر پسلی کے نیچے پایا جاتا ہے۔ اس کا کلر ریڈش براؤن کلر اس کا ہوتا ہے اور مردوں کے اندر لیور کا سائز تھوڑا بڑا ہوتا ہے، جس کا سائز 10.5 سینٹی میٹر کے قریب ہوتا ہے، اور اسی طرح فیمیل خواتین میں اس کا سائز 7 سینٹی میٹر کے قریب پایا جاتا ہے۔ یہ ایک نارمل ریشو ہے۔ اسی طرح فیمیل میں اس کا ویٹ جو ہے 12 سے 1400 گرام تک ہوتا ہے اور مردوں میں اس کا وزن تقریباً 14 سے 1500 گرام تک پایا جاتا ہے۔ لیور جو ہے بلڈ سرکولیشن کرنے میں ایک بہت بڑا اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیور ہماری باڈی کے اندر خون کی صفائی کرنے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بہت سے باڈی کے اندر ایسے مادے پیدا ہوتے ہیں جو لیور کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، لیکن لیور ایک ایسا میجر آرگن ہے جس کے اندر اتنی وائٹل فورس ہوتی ہے کہ ان کیمیکل کو یا ان جراثیم کو بہت تیزی سے یہ تباہ کر دیتا ہے، ڈسٹرائے کر دیتا ہے۔ یہ اپنے اندر اتنی بڑی وائٹل قوت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت سے میٹابولک سسٹم پائے جاتے ہیں جو لیور ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ لیور جو ہے اسی کے ساتھ ہمارا گال بلینڈر پتا جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے مربوط قسم کا ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ تو ناظرین، لیور کے بارے میں آپ کو تعارف کرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ہی قیمتی عضو ہے، اس کی حفاظت کریں۔ اس کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہم اپنی غذا کو مینٹین رکھیں، ہم اپنی غذا کے اندر پاکیزہ کھانے کھائیں، نہ کہ باسی کھانے، نہ کہ ریڈی میڈ کھانے استعمال کریں۔ ہم اپنی غذا کے اندر کوشش کریں نیچرل چیزوں کا استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ نے خالصتاً اس انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ جب ہم نیچرل اور خالصتاً چیزیں کھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے صدقے ہم صحت مند رہیں گے۔ ان کے ساتھ بھی کھانے کا اللہ تعالیٰ نے ایک لیول بتا دیا ہے، بھائی کھاؤ پیو لیکن حد سے زیادہ تجاوز مت کرو۔ جب ہم ان کو بھی ایکسٹرا کھانا شروع کر دیں گے تو وہی پاکیزہ اور صاف ستھرے کھانے ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ تو کچھ چیزوں کا کھانے کے اندر کمبینیشن ہوتے ہیں جو ہم غلط قسم کے اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ کمبینیشن غلط اختیار کرنے کی وجہ سے بھی ہمارے اندر امراض جنم لیتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہر لحاظ سے اس صاف ستھری اور قیمتی باڈی کے اندر پاکیزہ کھانے انٹر کریں، نہ کہ ایسے کھانے جو ہے باڈی کے اندر اتاریں جس سے تعفن پیدا ہو جائے، بیماریاں پیدا ہو جائیں۔ اور کوشش کریں جو بھی چیزیں استعمال کریں ان کا فضلہ ہر لحاظ سے باڈی کے اندر سے ریلیز ہونا چاہیے، ورنہ وہ تعفن بن کے بہت بڑے امراض کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین، انسانی باڈی کے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں تو آپ الحجاز دعا خانہ میں میرے پاس تشریف لائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہترین اور کامیاب علاج ہوگا۔ السلام علیکم۔